ناول لکھنا اور بیچنا کیسا ہے؟ ام کلثوم علی گڑھ سے پوچھتی ہیں ہمیں ناول لکھنے کا بہت شوق ہے، جو کلاسیکل ٹائپ ہوتے ہیں، کیا لکھنا جائز ہے؟ اور اس کو پبلش کرا کے جو آمدنی ہوتی ہے کیا وہ حلال ہے؟ بھائی اگر اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس میں لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دی جا رہی ہو یا خواہشات نفسانیہ کو ابھارا جا رہا ہو، جیسے کوئی ایسے ناول ہوتے ہیں جو فحش لٹریچر پر مشتمل ہوتے ہیں، تو اگر ایسا نہیں ہے تو ایک مباح چیز ہے، جائز چیز ہے۔ لیکن آپ جو ہے نا اس میں کچھ خیر کا عنصر ڈالیں، ناول لکھیں ایسے ناول جس میں سبق ہو، اور دوسرا نیت لوگوں کو اردو سکھانے کی۔ اگر اردو ناول ہے، نیت یہ ہو کہ بھئی اردو ایک بہت بڑی زبان ہے، ہماری ملک کی بھی قومی زبان ہے، اور یہ تو علی گڑھ سے پوچھ رہے ہیں، انڈیا میں بھی بہت، یعنی اصل میں ہندو اور مسلمانوں دونوں کی یہ تو مشترکہ زبان ہے، تو اس کے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اردو کے پروموٹ ہونے سے ہمارا کلچر باقی رہے گا۔ جو زبانیں ختم ہوتی ہیں نا تو اپنے کلچر کو بھی لے کے چلی جاتی ہیں وہ، تو ہمارا تاریخ سے رشتہ ختم ہو جائے گا ہمارا۔ پھر اس مسلمانوں کی بہت بڑی زبان ہے اردو۔ میری جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی ابھی پچھلے مہینے، تو وہ تو بہت بڑے محقق ہیں، ان کی ریسرچ ہوتی ہے بہت زیادہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی زبان اردو ہے، عربی سب سے پہلی زبان عربی ہے، اس کے بعد اسلام کی سب سے دوسری نمبر پہ بڑی زبان اردو ہے، یعنی اسلامک لٹریچر عربی کے بعد سب سے زیادہ اردو میں ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کے، کہ اردو کی تعریف سن کے، کیونکہ انسان کو ویسے ہی ایک مادری زبان سے محبت تو ہوتی ہے، تو اس کی جب تعریف سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، یہ نیچر ہے انسان کی۔ تو آپ اس نیت سے ناول لکھ لیں کہ اس سے میں اردو کو پروموٹ کروں گی، اور اردو کے ترقی سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا اپنے کلچر سے رشتہ مضبوط ہوگا، ہماری روایات سے رشتہ مضبوط ہوگا، اور مذہب سے رشتہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ جو بچے بچپن میں اشتیاق احمد بڑے ناول نگار گزرے، بہت زبردست کہانیاں لکھا کرتے تھے، جاسوسی ناول، جن بچوں نے بچپن میں ان کی کہانیاں پڑھی ہیں نا، ان کی اردو بڑی اسٹرانگ ہے، اور ان کا جو لیول ہے نا سوچ کا وہ بھی کافی اونچا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ناول لکھیں جو فائدے پہنچائیں اور اردو کی فروغ کی نیت کریں، تو انشاءاللہ اس میں جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔